ہمارے صحافی جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ رہیں گے اور اسی طرح سے سچ اور حق کہتے رہیں گے، جیسے ابسا ایک چہرہ ہے۔ محسن سے ہمارا تعارف جو ہے وہ جب یہ تحریریں شروع ہوئیں 2015 میں، اس کے بعد پھر مختلف واقعات ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ محسن داوڑ نام کی شخصیت ایک موجود ہے، اور پولیٹیکل تقریریں بھی ہوتی تھیں، اور پھر منظور پشتین صاحب والا جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ ان کا نام بھی جڑ گیا۔ محسن اور منظور یہ دو ایم جو تھے، انہوں نے ایک بہت اہم موومنٹ شروع کر دی، اور یہ موومنٹ جو تھی یہ مختلف تھی۔ یہ مختلف کیوں تھی؟ یہ مختلف اس لیے تھی کہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتا تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے تھے۔ جب کوئی فوج کو نہیں للکارتا تھا، یہ للکارتے تھے۔ جب کوئی بات نہیں کرتا تھا جمہوریت کی، یہ جمہوریت کی بات کرتے تھے۔ جب کوئی یوتھ کی، نوجوانوں کی بات نہیں کرتا تھا، یہ نوجوانوں کی بات کرتے تھے۔ یہ اس نوجوان کی بات کرتے تھے جو مٹی سے اٹھا ہوا تھا، جو وزیرستان میں جو بچپن سے اسلحہ دیکھ رہا تھا، جس نے 9/11 بھگتا تھا، جس نے اس سے پہلے مجاہدین کی صورت ایک پروجیکٹ بھگتا تھا۔ یہ اس نسل میں سے تھے جنہوں نے خود محسوس کیا تھا۔ یہ باہر پڑھنے والوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر یہ کوئی باہر لندن میں ساری عمر گزار کے یہاں انقلاب برپا کرنے نہیں آئے تھے۔ یہ مٹی کے بیٹے تھے، مٹی کی بات کرتے تھے، نوجوان کی بات کرتے تھے، آزاد سوچ کی بات کرتے تھے۔ وہ اس سوچ کی بات نہیں کرتے تھے جو اسلحہ پکڑے ہوئے تھی، اس سوچ کی بات کرتے تھے جو قلم کے ذریعے سے آتا ہے، جو آواز کے ذریعے سے آتا ہے، جو جمہوریت کے ذریعے سے آتا ہے، جو نظریے سے آتا ہے۔ تو میرا پہلا تعارف نظریے کے ذریعے سے محسن داوڑ کے ساتھ ہوا، اور پتہ چلا ایک ایسی سرزمین جہاں آگ اگلی جاتی ہے، جہاں اسلحے کی بوچھار ہوتی ہے، جس کا تعارف یہ ہے کہ وہاں کوئی شاعر نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہاں کوئی ادیب نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا وہاں موسیقی نہیں ہے، جس دور میں جس جگہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پر حس لطافت یا فن کی کوئی قدر منزلت، کوئی نوعیت نہیں، یعنی کہ احساس نہیں اور دل نہیں، وہاں پتہ چلا کہ محسن نے احساس دیا ہے، محسن کے پاس دل ہے، اور یہ نمائندہ ہے ان اہل دل کا جن کے پاس دل تھے، نظر نہیں آتے تھے۔ یہ نمائندہ ہے اس زبان کا، اہل زبان کا، جن کے پاس زبان تھی، آواز نہیں تھی، یہ آواز بنی۔ تو محسن کے ساتھ یہ سب تعارف ہے۔ میں آج کل ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے، یہ جمہوریت اور بہت اس وقت کڑے وقت میں ہے، عوامی مقبولیت جو ہے اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی، آئین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ آج سے 4 برس پہلے بھی یہی سب کچھ تھا۔ لنڈے کے مفکر، لنڈے کے دانشور، لنڈے کے جمہوریت پسند، لنڈے کے ادھار لی ہوئی، جن کی مستعار کی ہوئی جمہوریت جو ہے وہ شاید 2 برس پرانی ہوگی یا 3 برس پرانی ہوگی، ان کو نہیں پتا کہ یہ آوازیں تب بھی اٹھ رہی تھی، لیکن ان کے پاس یہ جمہوریت، یہ فکر، یہ آئین پسندی نہیں تھی، اور ہم سب کے سامنے یہ ہوا یہ سارا کچھ۔ اور اس کتاب کے اندر میں اس کے صفحہ نمبر 73 تک پڑھ سکی ہوں، اور بہت میں نے جلدی میں بھی پڑھی کیونکہ مجھے بولنا بھی تھا۔ یہ جو میڈیا کی آواز کی بات کی گئی ہے، جو اس میں ایک ڈسپریشن نظر آتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے باشندے کی کہانی نظر آتی ہے جس نے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بھگتی ہیں، خود پہ محسوس کی ہیں۔ جب زخم آپ کو خود لگتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر محرومی کی کہانی ہے، استحصال کی کہانی، اس کے اندر وہ تمام جو کہ بھولے بھلائے فراموش کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی کہانی، اور میڈیا کے اندر جو بات جس حوالے سے یہاں پہ ہوئی ہے، اور یہ بالکل شکوہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر یہ شکوہ نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پوری کمپلینٹ ہے میڈیا کے خلاف، اور وہ ایک FIR ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ان کی واقعی بات نہیں سنی۔ آج بھی محسن داوڑ صاحب کو ہم ٹی وی پہ شاید نہیں بلا سکتے، ہم پہلے بھی بلانے کی بات کرتے تھے تو ہمیں منع کیا جاتا تھا، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو کوئی ایسی ہم بات خود بھی کر دیتے تھے
تو پروگرام کے بیچ میں کر دیتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، مگر میں یہ نہیں کہتی کہ پہلے سے حالات بدلے، لیکن اب تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ ہماری بات کیا سنیں گے؟ جب ہم کہتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا، ہم پہ غداری کے پرچے ہوتے تھے، اب ان کے اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان پہ اب بیت رہی ہے، تو ان کو پتہ چلا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو وہ کیا بات ہوتی تھی۔ مجھے موقع ملا کچھ عرصہ پہلے، جنرل باجوہ کے آخری دنوں میں انہوں نے ایک انٹریکشن رکھا، ہم جیسے راندہ درگاہ کو بھی بلایا، کیونکہ ہمیں تو بلا کے نہیں بٹھایا جاتا تھا، 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے ہم سے مشورے بھی نہیں ہوتے تھے الحمدللہ۔ تو میں نے یہ سوال کرنے کی جرت کی وہاں پہ کہ یہ جو کچھ آپ آج ہو رہا ہے باجوہ صاحب، یہ جو ناکامی ہوتی ہے یہ بچے دیتی ہے، کامیابی بھانج ہوتی ہے۔ آپ ناکامی آپ نے پیدا کی ہے، وہ بچے دے رہی ہے۔ کل تک ہم پہ غداریوں کے فتوے لگ رہے تھے، آپ تالی بجاتے تھے، کہتے تھے شاباش اور کرو، اب آپ کے اوپر بھی غداری کے فتوے لگ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ جواب کسی کے پاس نہیں تھا، جواب کیا ہوتا؟ ناکامی بے خاموش ہوتی ہے، ناکامی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت مجھے اور اس ایوان میں، اس جگہ اور اس ملک میں بیٹھے ہوئے ان ہزاروں نوجوانوں کو بھگتنا پڑے گی جن کے لیے جمہوریت کے معنی بدل دیے گئے ہیں۔ ہمیں ایک طرف آمریت کا سامنا ہے اور دوسری طرف فسطائیت کا سامنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جمہوریت تو مر چکی، اب ہم آمریت کے پاس جائیں یا فسطائیت کا رستہ دیکھیں۔ ہمارے سامنے آئین پسندی کا معنی شخصیت پرستی رکھ دیا گیا ہے۔ کس کو کہیں کہ جس آئین کی بات کرتے تھے وہ آئین تو فرد واحد کے نام منسوب ہو چکا، اور جب وہ مقبولیت کا بھیس پہنے، وہ قبولیت اب سامنے آپ کے آ چکی ہے، تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جناب، جمہوریت کے معنی بدل گئے، آزادی رائے کے معنی بدل گئے، آپ کے سارے پروجیکٹ ناکام ہو گئے، آپ نے جو جن نکالے تھے ان کو اب واپس ڈالتے ہوئے آپ کو دقت ہو رہی ہے، اور آج بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جن واپس جائیں جن کو آپ نے بوتل سے نکالا تھا، بھلے وہ مجاہدین کی صورت طالبان تھے یا وہ آج پولیٹیکل نظریاتی طور پر جو طالبان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اس ملک میں اسلحہ اٹھائے ہوئے طالبان ہمیں نظر نہیں آتے، نظریاتی طور پر جو طالبان پیدا کیے گئے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم انہیں قبول کر بیٹھے ہیں۔ المیہ یہ اس پہ مقبولیت کی مہر لگا دی ہے، ہم نے اس فرد واحد کو قبول کر دیا ہے۔ تو اس لیے اب اس کا حل کیا ہے سر؟ مجھے تو حل میرا خیال ہے نوجوانوں کے پاس ہی ہے۔ میں شاید نوجوان اپنے آپ کو، چلے میں نہیں بھی کہتی، محسن داوڑ کے پاس اس کا حل ہے، مصطفیٰ نواز کے پاس اس کا حل ہے، بابر صاحب جیسے، خٹک صاحب جیسے جو بڑے ہیں وہ ان کو ساتھ بٹھائیں، جن کے پاس آج بھی نظریہ ہے، جن کے پاس آج بھی آواز ہے، اور تمام جو اپنے آپ کو مقتدر سمجھتے ہیں۔ میں ایک بات اور آپ کو کہہ دوں، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت آئین کی جنگ ہے؟ کسی نے کچھ دن پہلے تحفظ آئین کی بات مجھ سے بھی کی تھی، تو میں نے ان سے کہا قسم اٹھائیں آپ کو آئین کی اتنی پرواہ ہے، قسم اٹھائیں آپ کو جمہوریت اتنی ہی پسند ہے، قسم اٹھائیں آپ کو آزادی رائے سے اتنا ہی پیار ہے جتنا آج سے 3 سال پہلے تھا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آئین کی جنگ تو لڑیں، آپ کو تو آئین کے مطلب ہی نہیں پتا، آپ کو تو جمہوریت جو ہے وہ اپریل 2022 کے بعد سمجھ میں آئی ہے، آپ کو تو آزادی رائے آج پتہ چلی ہے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں آزادی رائے کیا ہے، آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سچ بولیں، ہم تو سچ بول رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا سچ کہیں، مکمل سچ کہیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اب نہیں بچیں گے تو کب بچیں گے؟ ایک ہجوم ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی بات ہوئی، محسن نے تھوڑی بات کی، میری تو جتنی، میں تو وزیرستان نہیں جاتی ہوں، میں تو پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں، میں نے بہت سے لوگوں سے وہاں پہ بات کی، وہ کہتے ہیں ہم فصل نہیں اٹھا سکتے، ہم فصل نہیں اٹھا سکتے، کس سے پوچھے بنا، ریاست سے نہیں، اب ریاست کوئی اور ہے۔ حالات اگر یہاں تک پہنچ گئے تو خدا را، یہ جو رہی صحیح پارلیمنٹ ہے جس کو کسی زمانے میں ایک کرنل کنٹرول کرتے تھے، اس پارلیمنٹ میں صحیح سنجیدہ لوگ بٹھائیں
ایک ایلڈرز کا گروپ بھی وہاں پہ بنا دیں، نوجوانوں کو بھی طلب کر لیں، اسی پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر، اسی پارلیمنٹ کی پلیٹ فارم پہ آپ پوچھیں گے ہمیں کرنا کیا ہے. ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. ریاست کا جمہوریت کے سامنے سرنڈر ہوگا، ریاست کا پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر ہوگا تو رستہ ملے گا، ورنہ رستہ نہیں ملے گا. تو استدعا یہ ہے کہ میرے حصے کا جو کام ہے وہ میں کروں، سیاستدانوں کے حصے کا جو کام ہے وہ سیاستدان کریں، عوام کے جو حصے کا کام ہے ان کو کرنے دیں. اگر وہ کسی شخصیت پرستی میں ہی ہیں لیکن وہ صحیح کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ان کو ان کا حق ضرور دیں، پھر وہ جس کو مرضی منتخب کریں. اور یہ جو ایک میں بہت اجازت کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ بابر صاحب جیسے اور خٹک صاحب جیسے، بلیوی صاحب جیسے لوگوں کی، اور کہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے 1973 کا، یہ سوشل کانٹریکٹ ایک نیک نیتی کے ساتھ بنایا گیا تھا، مگر مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس میں جمہوریت کو یہ نہ ہو کہ آرٹیکل 19 کے اندر ہی پابندیاں لگا دی جائیں. اور میں ایک پہ گھنٹوں بول سکتی ہوں کہ کب کب جو ہے وہ چیزیں جس طرح سے خراب کی گئی ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے. تو یہ سب بیٹھیں اور ایک وے فارورڈ دیں، ایک رستہ دیں، اس رستے کے اوپر بات کریں. یہ جو مارا ماری ہے یہ ختم کریں. میں بھی وزیرستان جا کے اسی طرح سے رپورٹ کروں جس طرح سے میں اس پنجاب کے کسی شہر سے بات کرتی ہوں. پنجاب صرف اور صرف یہ سینٹرل پنجاب اور پنجاب نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے. پاکستان وہ وزیرستان بھی ہے، پاکستان یہ آپ کے تمام جو علاقے ہیں آپ کے بلوچستان کے وہ بھی ہیں. ہمیں اجازت ہو کہ ہم وہاں جائیں، ہم بات کر سکیں لوگوں کی. جب تک وینٹیلیشن نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کی آواز صحیح معنوں میں نہیں پہنچی جائے گی، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کے بلوچستان میں بھی عوام رہتی ہے، سندھ میں بھی عوام رہتی ہے، ان علاقوں میں بھی خیبر پختونخوا کے عوام رہتی ہے. عوام صرف یہ پشاور سے جو ہے نا وہ لاہور تک نہیں ہے، یا پشاور سے سیالکوٹ تک عوام نہیں ہے، عوام ان کے ارد گرد ہیں. ان کی رائے کو بھی شامل کیا جائے. جب تک یہ رائے شامل نہیں ہوگی تب تک آپ کے ہاں نہ جمہوریت آئے گی، نہ آئین پسندی آئے گی. لیکن استدعا ہے کہ وقت کم ہے، مقابلہ